1875 माल रोड को बने 24 साल हो चुके हैं। अभी तक माल रोड एक सुनसान और गुमनाम सी सड़क है। इर्द गिर्द मात्र चंद इमारतें, पहलू में खाली मैदान और खेत, सड़क पर इक्का दुक्का गाड़ी और तांगा, वीराना सा वीराना है। 1875 में यकीन करना जरा मुश्किल था कि ये सुनसान रोड कभी हिंदुस्तान की मारूफ और तारीखी शाहराह बन जाएगी। वो शाहराह जो सियासत, इल्म अदब और तहजीब व सकाफत की इलामत होगी। इस ज़माने में ये समझना ज़रा मुश्किल था कि ये गुमनाम और सुनसान सी सड़क फिल हकीकत माल रोड कैसे बनेगी। वो कौन सी जादू की छड़ी होगी जो उसे लाहौर का दिल और इसकी धड़कन बनाएगी। ये राज अभी तक किसी को मालूम न था। अनहोनी अभी होनी थी। सब कुछ आने वाले वक्त की धुंध में लिपटा हुआ था। उस जमाने में अगर आप नहर से माल रोड पर आते तो चेरिंग क्रॉस तक सिर्फ 4 इमारतें देखते। सबसे पहले बाएं हाथ पे पटियाला हाउस आता, उस मुकाम पर जहां आजकल पल कंटिनेंटल होटल है। थोड़ा सा आगे दाएं जाने मौजूदा बागी जना के मुकाम पर 2 इमारतें दिखाई देती, मंटगोमरी हॉल और लॉरेंस हॉल। इन 2 इमारतों के सामने गवर्नमेंट हाउस या गवर्नर हाउस था। यूं नहर से चेरिंग क्रॉस तक माल रोड की कुल मता यही 4 इमारतें थी। फिर चेरिंग क्रॉस से हाल रोड तक भी सिर्फ 4 इमारतें थी, 3 दाएं तरफ और 1 बाएं तरफ। बाएं हाथ पे आपको स्कॉटिश फोटोग्राफर मिस्टर ब्रैनर का फोटो स्टूडियो दिखाई देता। उस वक्त बाएं हाथ पे यही वाहिद इमारत थी। दाएं जानिब 3 बंगले नजर आते। इनमें से एक मिस्टर डेव जॉनस्टन की जायदाद थी जिसे फोर्ड मोटर कंपनी ने खरीद लिया। इसी बिल्डिंग में अंग्रेजी अखबार सिविल एंड मिलिट्री गजट जारी हुआ। ये वही अखबार है जिसमें मशहूर अंग्रेजी मुसन्निफ और अदीब मिस्टर किपलिंग ने बतौर सहाफ़ी खिदमत सर अंजाम दी। आज आपको इसी मुकाम पर पैनोरामा की बिल्डिंग नजर आ रही है। आगे बढ़ते तो हाल रोड से मौजूदा हाई कोर्ट बिल्डिंग के दरमियान फिर 4 इमारतें नजर आती हैं, 1 दाएं जानिब और 3 बाएं जानिब। दाएं तरफ जो वाहिद इमारत थी उसे कैरेज शॉप कहा जाता था, जबकि बाएं जानिब 2 पुराने बंगले मौजूद थे जिन्हें दी एक्सचेंज कहा जाता था। इन्हें सर गंगा राम के कारोबारी अहाते के एक हिस्से की तामीर की खातिर गिरा दिया गया था। दूसरी इमारत बंबई साइकिल एंड मोटर एजेंसी की थी। फिर आगे चीफ कोर्ट के करीब ही एक घर मुरब्बा नुमा टावर जैसा था जो साबिक बरतानवी फौजी अफसर की मलकियत था। ये चीफ कोर्ट की इमारत के आसपास था। हाई कोर्ट या चीफ कोर्ट से आगे बढ़ते तो दोनों जानिब फसलों और खाली मैदान के सिवा कुछ भी दिखाई न देता। टुलिंटन मार्केट तक का इलाका खाली था। यहाँ सिर्फ एक बर्फ खाना और चर्च की इमारत थी। फिर टुलिंटन मार्केट आती जिसे उस वक्त कायम हुए तकरीबन 9 साल हो चुके थे। यूं नहर किनारे से टुलिंटन मार्केट तक या गोल बाग तक सिर्फ चंद किलोमीटर के अंदर गिनती की सिर्फ 14 या 15 इमारतें थी। बज़ाहिर ये एक वीरान सा रोड था जिस पर गाय तांगे की सवारी नाजो अंदाज से चलती हुई नजर आती थी। किसे खबर थी कि वीरान सा माल रोड जल्द ही लाहौर का दिल बन जाएगा और ये रोड माज रोड नहीं रहेगा बल्कि इल्म व अदब, फनून व सकाफत का, सियासत व अदल का मरकज भी बन जाएगा। आखिर ये इनकलाब कैसे आया? वीराना चमनिस्तान में कैसे तब्दील हुआ? ये रोड लाहौर का अहम तरीन मरकज और दिल कैसे बना? इस सवाल का जवाब तलाश करने से पहले ये जान लेना बाइसे दिलचस्पी होगा कि माल रोड आखिर बनाया क्यों गया और इसका मकसद क्या था। 1849 में पंजाब पर कब्जे के बाद अंग्रेजों ने इब्तिदाई छावनी अनारकली में बनाई थी। ये छावनी फौजी जरूरियात और सेहतबख्श माहौल के लिए नाकाफी थी। बहुत से फौजी अभी तक शालामार बाग और मियां मीर में छावनी और कैंप लगाए बैठे थे। 1850 यानी 1 साल बाद ये फैसला किया गया कि अनारकली से तकरीबन 5 किलोमीटर के फासले पर वाक़या
میاں میر میں نئی چھاونی بنائی جائے۔ اس فیصلے پر عمل ہوا تو نئی چھاونی یعنی میاں میر کو انارکلی سے ملانا ضروری ہو گیا۔ 1851 میں لیفٹیننٹ کرنل نیپیر نے انارکلی کو میاں میر سے ملانے کے لیے سڑک کی تعمیر کا منصوبہ بنایا۔ یہ سول انجینئر تھا، اس نے اس روڈ کو اس وقت مال روڈ کا نام نہ دیا بلکہ اسے ڈائریکٹ روڈ کہا، اے ڈائریکٹ روڈ فرام انارکلی ٹو میاں میر۔ جی ہاں، مال روڈ کا ابتدائی نام یہی تھا۔ نیپیر نے 2 قسم کے روڈ کی تعمیر کی سفارش کی، ایک وہ روڈ جس میں نچلی سطح پختہ اینٹوں اور اوپر کی سطح پتھر کی ہونی تھی، اس کا تخمینہ 10,428 روپے لگایا گیا۔ دوسرا وہ روڈ جس میں اوپر اور نیچے کی دونوں سطحیں پتھر کی ہونی تھی، اس کا تخمینہ 12,544 روپے لگایا گیا۔ کرنل نیپیر نے ساتھ یہ بھی رائے دی کہ پہلی قسم کی روڈ یا سڑک مناسب حد تک مضبوط ہوگی اور اس کی سفارش کی۔ بورڈ آف ایڈمنسٹریشن نے یہ منصوبہ حکومت ہند کو منظوری کے لیے بھیجا تو یہ رائے دی کہ یہ عظیم شاہراہ نہ صرف انارکلی کو بلکہ پورے شہر کو آپس میں ملائے گی اور یہ شاہراہ عام بن جائے گی۔ نیپیر نے منصوبہ مارچ 1851 میں پیش کیا اور 1 ماہ کے اندر اندر یعنی اپریل 1851 میں اسے منظور کر لیا گیا۔ آپ اس کی منظوری کی تیزی کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اس وقت تار، ڈاک اور ٹیلی فون جیسی سہولیات اور ذرائع ابلاغ موجود نہ تھے۔ حکومت نے فوری اقدامات کیے اور صرف 1 سال کے اندر اندر یہ سڑک تیار ہو کر اہل لاہور کے لیے چشم برا ہو گئی۔ کہتے ہیں کہ ابتدا میں اس کی چوڑائی بہت کم تھی۔ کچھ عرصہ بعد مال روڈ کی تعمیر نو کی گئی۔ اس کام کی نگرانی اس وقت کے لیفٹیننٹ گورنر سر چارلس ریواز نے خود کی۔ کہتے ہیں کہ سر چارلس ریواز کو اس روڈ سے بڑا پیار تھا۔ وہ مال روڈ کی توسیع کرتے وقت اس کے ایک ایک درخت کو بچانے کی کوشش کر رہا ہوتا تھا۔ موجودہ نیشنل کالج آف آرٹس کے مقام پر بہت سے درخت سڑک کی زد میں آ رہے تھے جنہیں بچانے کے لیے کام کی نگرانی گورنر نے خود کی۔ اس روڈ کے کئی نام تھے۔ ابتدا میں اسے ڈائریکٹ روڈ فرام انارکلی ٹو میاں میر کہا جاتا تھا، بعد ازاں 1876 تک اسے لارنس روڈ کہا جاتا تھا۔ اس وقت ناصر باغ کے ساتھ جو لوئر مال ہے اسے ابتدا میں مال روڈ کہا جاتا تھا۔ گورنر ہاؤس سے انارکلی تک کا علاقہ سول اسٹیشن تھا اور اسے سر ڈونلڈ میکلوڈ لیفٹیننٹ گورنر کے نام سے موسوم کر کے ڈونلڈ ٹاؤن قرار دیا گیا تھا۔ 1876 کے بعد موجودہ مال روڈ کو اپر مال اور پرانی مال روڈ پکارا جانے لگا۔ مال کا مطلب ہے تجارتی مرکز، وہ تجارتی مرکز جسے گھنے درختوں نے گھیر رکھا ہو۔ وقت گزرا تو مقامی لوگوں کے ساتھ گورے بھی سڑک پر نظر آنے لگے۔ ان کے گرجا گھر بنے، دفاتر قائم ہوئے اور ضروریات زندگی کے لیے ادارے وجود میں آئے۔ مال روڈ کے گرد و نواح کا علاقہ گویا انگریزوں ہی کا علاقہ بن گیا۔ پھر یہاں علم، ادب، سیاست، انتظام اور تہذیب و ثقافت کے ادارے وجود میں آنے لگے۔ 19ویں صدی کے آخر تک کئی عمارتیں قائم ہو گئیں۔ کلنٹن مارکیٹ 1864 میں وجود میں آئی۔ یہ بنیادی طور پر صنعتی نمائش کے لیے بنائی گئی۔ ای پلومر اینڈ کمپنی کی بنیاد 1864 میں رکھی گئی تھی۔ یہ دکان برطانوی شہری ایڈورڈ پلومر نے قائم کی تھی۔ زمزمہ توپ پہلے دہلی دروازے کے باہر رکھی گئی تھی۔ 1870 میں ڈیوک آف ایڈنبرا کی آمد کے موقع پر یہ توپ یہاں نصب کی گئی۔ لارنس باغ کے ساتھ جڑیا گھر کی بنیاد 1872 میں رکھ دی گئی۔ YMCA یعنی ینگ مینز ایسوسی ایشن کی بنیاد لاہور میں رکھی گئی تو 1876 میں اس کی عمارت مال روڈ پر قائم ہوئی۔ گورنمنٹ کالج کی گوتھک طرز تعمیر کی حامل عظیم الشان عمارت 1878 میں مال روڈ کے پہلو میں وجود میں آئی۔ نیشنل کالج آف آرٹس کی موجودہ عمارت کا سنگ بنیاد 1878 میں پرنس البرٹ وکٹر نے رکھا۔ 1878 میں انگریزوں نے لارنس گارڈن کے اندر اپنی تفریح کے لیے جم خانہ بنایا۔ کچھ عرصے بعد یہاں کرکٹ گراؤنڈ بھی وجود میں آ گیا۔ ٹاؤن ہال یعنی موجودہ جناح ہال کی بنیاد 1887 میں گورنر پنجاب سر چارلس ایچیسن نے رکھی۔ اس سال ملکہ وکٹوریہ کا 50 سالہ جوبلی جشن منایا جا رہا تھا، اس لیے اس کا نام وکٹوریہ جوبلی ہال رکھا گیا۔ 1890 میں اس کا رسمی افتتاح ڈیوک آف کلارنس نے کیا۔
عجائب گھر کی بنیاد اگرچہ 1864 میں رکھی گئی تھی، لیکن موجودہ عمارت میں اسے 1894 میں منتقل کیا گیا۔ یہ عمارت 1893 میں مکمل ہوئی تھی۔ کیتھیڈرل چرچ کی خوبصورت عمارت 1886 میں بنی۔ چیف کورٹ یعنی موجودہ لاہور ہائی کورٹ کی یہ عمارت 1889 میں مکمل ہوئی۔ گورنر ہاؤس کے ساتھ ایچیسن کی عمارت 1890 میں مکمل ہوئی۔ سنگ مرمر سے بنا برٹش پویلین چیرنگ کراس پر پہلی عمارت کی شکل میں وجود میں آیا۔ یہاں پر ملکہ وکٹوریہ کا مجسمہ 1901 میں لگایا گیا۔ یہ وہ چند عمارتیں تھیں جو 20ویں صدی کے اختتام تک مال روڈ کی زینت کا باعث بنی۔ 20ویں صدی کا سورج طلوع ہوا تو یہاں کئی اور عمارتیں وجود میں آ گئیں۔ جی پی او یعنی جنرل پوسٹ آفس کی یہ عمارت 1904 میں وجود میں آئی۔ پنجاب یونیورسٹی کی یہ عمارت 1905 میں بھائی رام سنگھ نے ڈیزائن کی۔ اس کے بعد متعدد شاندار عمارتیں اور ہوٹلز مال روڈ کی زیب و زینت میں اضافہ کرنے لگے۔ نیڈوز، فلیٹیز اور میٹرو مال روڈ کے اہم ترین ریستوران اور ہوٹل بن گئے۔ تجارتی مقاصد کے لیے قائم ہونے والی عمارتیں اپنے طرز تعمیر اور پرشکو و انداز کی وجہ سے منفرد تھیں۔ ان میں غلام رسول بلڈنگ، بجاج بلڈنگ، ڈنگا سنگھ بلڈنگ، گنگا رام ٹرسٹ بلڈنگ، دیال سنگھ مینشن، شادی لال بلڈنگ، دھونی چند بلڈنگ، رائے میلا رام بلڈنگ بہت مشہور عمارتیں تھیں۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد مال روڈ پر تیزی سے تجارتی دکانیں کھلنا شروع ہو گئیں۔ ریگل چوک کے آس پاس کئی سٹور قائم ہوئے۔ ایک وقت ایسا تھا کہ جو چیز لندن میں فروخت کے لیے پیش کی جاتی تھی وہ مال روڈ پر بھی موجود ہوتی تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ مال روڈ کی خوبصورتی اور زیب و زینت میں اضافہ ہوا تو اس کی صفائی ستھرائی پر خاص توجہ دی گئی۔ ہر وقت خاکروب جھاڑو لیے موجود رہتے، 2 وقت اس پر چھڑکاؤ کیا جاتا اور اسے گرم موسم میں ٹھنڈا رکھنے کی کوشش کی جاتی۔ اس وجہ سے لوگ اسے ٹھنڈی سڑک کے نام سے پکارنے لگے۔ اس کے دونوں اطراف درخت اس کے حسن کو دوبالا کرتے۔ یہ فی الحقیقت ایک سیرگاہ بن گئی۔ ابتدا میں مال روڈ پر بگیاں چلتی، ٹانگے دوڑتے یا سائیکلیں فراٹے بھرتی۔ بعد میں 20ویں صدی کی تیسری دہائی میں مال روڈ پر اکا دکا موٹریں بھی نظر آنے لگیں۔ 1945 میں مال روڈ پر اومنی بسیں بھی چلنے لگیں۔ شام کے وقت مال روڈ پر روشنی کا خاص انتظام ہوتا۔ بجلی سے پہلے لالٹینوں اور لیمپوں کے ذریعے سے روشنی کا اہتمام ہوتا۔ مال روڈ پر کھمبوں کے ساتھ لگی چمنیوں میں اہلکار روزانہ تیل ڈالتے، شیشے صاف کرتے اور انہیں روشن کرنے کا اہتمام کرتے۔ بعد میں لاہور میں بجلی آئی تو کھمبوں پر بلب لگا دیے گئے اور مال روڈ رات کو جگمگ جگمگ کرنے لگا۔ اب مال روڈ بن گیا۔ وہ مال روڈ جو لاہور کا دل تھا، وہ مال روڈ جو لاہور کی پہچان تھا، وہ مال روڈ جو ناقابل یقین تھا،